السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر خطبہ دینا چاہتا ہوں جس سے سب لوگ نہیں تو اکثر لوگ بالکل ہی ناواقف ہیں، حالانکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کے متعلق لوگوں کو کچھ علم بھی نہیں ہے کہ طلاق کس طرح دینی چاہیے، اور طلاق دینے کے بعد ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں دوبارہ تعلق قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کے متعلق میں انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا۔ اگر بات پوری ہوگی تو اللہ کا شکر ہے، نہ ہوئی تو انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بھی کچھ حصہ اس کا بیان ہوگا۔ اسلام سے پہلے طلاق کی کئی صورتیں تھیں۔ مثال کے طور پر اس کو کہہ دیا تجھے طلاق ہے، یہ بھی طلاق تھی۔ اس کو ماں بہن کہہ دیا تو اس سے بھی وہ جدائی سمجھی جاتی تھی پکی، جس طرح ایک ماں کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا، بیوی کو ماں کہنے کے بعد اب اس سے دوبارہ رجوع کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور پھر ایک یہ ظلم تھا کہ بیوی کو طلاق دی اور کچھ مدت کے بعد پھر اس سے رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا۔ تو جو ستانا چاہتے تھے وہ کہتے نہ تجھے میں چھوڑوں گا، نہ تجھے بیوی بنا کر رکھوں گا، بس اسی طرح لٹکتی ہوئی اسے رہنے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری چیزوں کی اصلاح فرمائی، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے قانون مقرر فرمائے۔ طلاق جو ہے نا، یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے، شیطان کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ جب کسی شخص کے گھر کا نظام ہی درست نہ ہو، گھر کا نظام ہی درست نہ ہو، تو وہ نہ کوئی دنیا کا کام اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے، نہ اللہ کی بندگی اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پر پانی پر رکھ کر نہ سمندر پر، پھر لوگوں میں اپنے کارندے بھیجتا ہے، وہ جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، پھر آ کر وہ اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، مثلا میں نے قتل کروا دیا، کہتا کچھ نہیں کیا تو نے، چھوڑ رہنے دو۔ دوسری کوئی بات بیان کرتا ہے، وہ سبھی کو یہی کہتا ہے کہ کچھ نہیں، یہ کوئی کارنامہ نہیں تیرا۔ پھر ایک آتا ہے اس کا کارندہ، وہ کہتا ہے میں مدت سے لگا ہوا تھا فلاں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، مدت سے کوشش کر رہا تھا، آج میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ وہ کہتا ہے شاباش، تو نے کام کی، یہ ہے کام، یہ کام ہے جو تو نے کیا، کیونکہ اس کے بعد پھر آدمی کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے، جن کا گھر کا ہی سکون نہ ہو۔ حضرت عمر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھی کے ساتھ میں نے، ان کے ساتھی تھے اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ انصاری تھے، حضرت عمر جو تھے وہ مہاجر تھے، مکے سے گئے تھے، تو دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بنایا ہوا تھا۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن اپنے ضروریات کے لیے کاروبار کریں گے، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن ٹھہریں گے، جو وحی آئے گی، جو مسئلہ بیان کریں گے وہ ہم سنتے رہیں گے۔ تو ایک دن ایک ساتھی جائے گا اور دوسرے دن دوسرا ساتھی جائے گا۔ تو ایک دن وہ ساتھی کی باری تھی، تو رات وہ آیا
اس نے زور سے دروازہ کھٹکھڑا، کہتا بھائی گھر ہے؟ میں گھبرا گیا تو میں نکلا، میں کہنے لگا آج تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا۔ تو ان دنوں میں یہ جو غسانی تھے وہ اپنے گھوڑوں کو نال لگوا رہے تھے لڑائی کی تیاری کے لیے، تو یہ مشہور تھا کہ مدینے پر وہ حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ میں نے سمجھا بھائی بہت بڑا کام تو یہی ہو سکتا ہے کہ لشکر کا کوئی حملہ ہو۔ میں نے کہا وہ غسانیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ کہتا نہیں، اس سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یعنی صحابہ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کو طلاق دینا دشمن جو اس زمانے کا سمجھو امریکہ تھا نا، اس کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والی بات تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں، ان کی بیٹی بھی آپ کے عقد میں تھی نا، حضرت حفصہ ام المومنین، میں نے حفصہ کو کہا تھا کہ تو ریس نہ کیا کر، جو تیرے ساتھ والی ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ ام المومنین، تو تجھے جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کر۔ تو میں یہ، وہ بھی حضرت عمر کی بیٹی تھی، طبیعت میں کچھ تیزی بھی تھی نا، تو میں یہ کہتا رہتا تھا، اور یہ تو بڑا کام خراب ہوا۔ کہتے ہیں میں نے صبح ہوئی تو میں نے کپڑے شپڑے پہن کر میں گیا، تو لوگ جو تھے نا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ان میں سے رو بھی رہے تھے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، بس سنی ہے یہ بات۔ تو میں گیا حفصہ کے پاس، میں نے کہا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ کہا نہیں، طلاق تو نہیں دی، اور آپ نے قسم کھائی تھی ویسے کہ 1 مہینہ اللہ کی قسم۔ وہ سب بیویاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے خرچے کا مطالبہ کیا، خرچہ کم ہے، خرچہ زیادہ کریں۔ سب کا مال غنیمت میں سے حصہ تھا، سب لوگ بہتر ان کی زندگی ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال آتا تھا کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ آپ کے اختیار میں تھا، اس کے باوجود وہ سارا کچھ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب حضرت علی گئے، حضرت فاطمہ گئیں اور گھر آپ نہیں تھے، تو وہ کہنے لگی کہ میں چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، اور پانی لانے کے لیے مشکیزہ اٹھا اٹھا کر کندھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، تو کوئی لونڈیاں غلام آئے ہیں تو وہ ہمیں بھی ایک مل جائے۔ تو یہ بتا کے گھر آ گئی، تو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ تو حضرت علی اور فاطمہ لیٹ چکے تھے، ان کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو تم نے طلب کیا ہے نا، وہ آئی تھی، لونڈیاں آئی تھی، لیکن بدر کے جو یتیم تھے، جو لوگ شہید ہوئے، ان کے بیٹوں کا حق زیادہ تھا، میں نے وہ ان کو دے دی۔ گھر میں وہ اسی طرح فاقے ہوتے تھے، تو اب وہ بیویاں بھی آخر انسان تھیں، انہوں نے کہا جی خرچہ ہمارا بڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو آپ ناراض ہو کر نہ قسم کھائے، اللہ کی قسم 1 مہینہ میں تمہارے پاس ہی نہیں آؤں گا۔ تو گھر چھوڑ کر، تو ایک چوبارہ تھا گھر کا، اس چوبارے میں بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی دنوں آپ کا پاؤں بھی گھوڑے پر سواری کی وجہ سے کو گرے تھے، تو پاؤں بھی اتر گیا تھا، تو چوٹ بھی تھی، چل بھی نہیں سکتے تھے، تو وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اپنے اس چوبارے میں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں گیا نا، تو ایک کالا سا لڑکا وہ سیڑھی پر، وہ دربان بنا ہوا تھا، پہرا دے رہا تھا۔ سیڑھی کیا تھی؟ کھجور کا ایک تنا نیچے رکھ کر، تو چوبارے کے دروازے تک وہ تنا تھا، اور اس میں کاٹ کاٹ کر نا پوڑیاں بنائی ہوئی تھی، سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی جاؤ کہو کہ عمر بات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ وہ گیا، پھر آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، چپ کر رہے، اجازت کوئی نہیں دی، خاموش رہے۔ میں پھر کچھ دیر ٹھہرا، میں نے پھر جا کر کہا کہ بھائی اجازت مانگو۔ پھر وہ جا کر آ کے کہنے لگا آپ خاموش رہے ہیں، کچھ نہیں کہا۔
اللہ اکبر. تیسری دفعہ پھر جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے جا کر پھر اس سے کہا بھائی بات کرو نا ذرا. وہ آیا کہنے لگے خاموش رہے ہیں. پھر جب میں پلٹا تو پھر آیا, کہتا ہے بھائی اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلا لو. میں گیا تو میں نے جا کر سلام کیا اور میں نے پوچھا جی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دی. میں نے کہا اللہ اکبر, خوش ہو گئے. پھر میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی بات کرتا ہوں. فرمایا مجھے بات کی اجازت ہے؟ کہا ہاں کرو. میں نے کہا ہم رہتے تھے مکے میں, ہماری بیویاں ہمارے ڈنڈے کے نیچے ہوتی تھی, کسی کو جرأت نہیں تھی بات کر سکے. اب مدینے میں آئی ہیں تو یہاں والی عورتیں جو ہے نا یہ کوئی باتیں ان سے سیکھنے لگ گئی ہے خاوندوں پر روب ڈالنے کی. اس لیے آپ کبھی دیکھتے آپ میری بیوی نے کوئی بات کی, میں نے اس کی گردن خوب ناپی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے پھر اس کمرے میں اس چوبارے میں نظر ڈالی کہ اس میں کیا ساز و سامان. تو 2-3 چمڑے لٹک رہے تھے. بس چمڑے مطلب وہ بکرے کے یا چھترے کے چمڑے تھے, نمک لگا کے ان کو یا دوائی لگا کر ان کو لٹکایا ہوا تھا کہ یہ تیار ہو جائے. کمرے میں نہ کوئی صوفہ نہ کوئی الماری, کچھ بھی نہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ فارسی ہیں, ایرانی ہیں, رومی ہیں, اتنی شان و شوکت سے رہتے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ دیکھو گھر میں چیز ہی کوئی نہیں. تو مجھے فرمانے لگے عمر ان لوگوں کو جو اچھے کام کرتے دنیا میں ہی اللہ نے ان کا بدلہ دے دیا ہے, اور یہ نعمتیں ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ہم کو ملیں گی. یعنی ان کے کہنے سے بھی اللہ کے رسول اسی بات پر قائم رہے, اور ابو بکر بھی اسی پر قائم رہے, اور عمر بھی اسی پر قائم رہے. قحط پڑ گیا, شدید قسم کا قحط تھا, غبار اٹھتا تھا ہر طرف. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے تیل کے ساتھ روٹی کھانی چھوڑ دی, خشک روٹی کھاتے تھے کہ سب لوگوں کو میسر نہیں ہے, لاغر ہو گئے. کسی کی جرأت نہیں پڑتی تھی کہ وہ حضرت عمر کو کہہ سکے کہ ذرا کھانا اچھا کر لیں. سب نے مشورے سے تیار کیا حضرت حفصہ ان کی بیٹی کو, کیونکہ ام المومنین ہونے کے ناطے ان کا حضرت عمر پر بھی حق تھا. تو وہ گئیں, انہوں نے جا کر درخواست کی کہ آپ دیکھیں آپ کی صحت بہت ہی نیچے چلی گئی ہے تو آپ کو کھانا اچھا کر لیں. تو کہنے لگے بھائی مجھے خطرہ یہ ہے کہ میرے 2 ساتھی جس راستے پر چلتے ہوئے جنت کی طرف گئے ہیں میں اس راستے سے پیچھے نہ رہ جاؤں آخر وقت تک. اور کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کا سبحان اللہ الحمدللہ ہی ابو بکر اور عمر کو گالی دینا یا بد زبانی کرنا. میں نے پرسوں چوتھ پڑھا اخبار میں کہ سعودی عرب والے جو ہے نا وہ جہاں مسلمان حکمران جاتے ہیں تو ان کا بہت اکرام احترام کرتے ہیں. تو ایران کا گیا, وزیر اعظم تھا اس وقت, مجھے نام نہیں اس کا یاد, اس کے لیے بھی وہ دروازہ کھولا جو آپ کی قبر مبارک ہے. اصل قبر تو وہ بالکل بند ہے نا, بالکل ہی, لیکن بہرحال اس کے 3-4 دیواریں ہیں اس کے ارد گرد, تو وہ کچھ کھول کر آگے دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا. تو وہاں گئے نا تو اس نے جو امام صاحب تھے اور بادشاہ جو تھا اس نے تو سلام کہا. اس ظالم نے ابو بکر عمر کے متعلق کو بد زبانی کی. وہ پھر شیخ حذیفی نے ایک جمعہ پڑھایا, میں نے وہ جمعہ سنا ہے ٹیپ میں. زبردست انہوں نے شیعہ کے متعلق بیان کیا کہ کس طرح یہ لوگ قرآن کے بھی منکر ہیں, حدیث کے بھی منکر ہیں, اور صحابہ کرام کو کس طرح سب کو کافر قرار دیتے ہیں. بہرحال وہ کشیدگی بڑی پیدا ہوگی. پھر 1 سال کے لیے انہوں نے امام صاحب کو منت کی کہ آپ گاؤں چلے جائیں. تو سال کے بعد پھر دوبارہ ان کو بلا لیا. یعنی عین قبر پر پہنچ کر بھی ان ظالموں کو حضرت عمر اور ابوبکر کی دشمنی کے سوا کوئی بات یاد نہیں رہا. اس وقت میں نے جو بات یہ ساری ذکر کی ہے اس لیے
کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلاق دینا اپنی بیویوں کو یہ کس قدر یعنی گراں محسوس ہوتا تھا کہ کتنا نقصان ہو گیا. اصل میں آپ نے قسم کھائی تھی تو جب 29 دن ہوئے تو پھر آپ نیچے اتر آئے اور ایک ایک بیوی کو قرآن کی آیتیں اتری کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زندگی کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں جو کچھ میرے پاس ہے دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم یوم آخرت اور اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے اجر بھی بہت بڑا تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. ایک ایک بیوی کو یہ سنایا، کسی نے بھی علیحدگی پسند نہیں کی. انہوں نے کہا جی ہم اسی تنگی ترشی میں زندگی گزار کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. تو ہماری وہ سب مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر وقت تک رہیں اور زندگی کا ساتھ انہوں نے نبھایا. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ طلاق کا مسئلہ اتنا گھریلو معاملات کو خراب کر دیتا ہے کہ آدمی نیکی بھی نہیں کر سکتا اور کچھ بھی کوئی کام سر انجام بھی نہیں دے سکتا. اس لیے جس قدر بھی ہو سکے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، اگر تمہیں کوئی بیوی کی چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر پیدا فرما دے. ایک بیوی خوبصورت نہیں ہے، شادی ہو گئی، کیا خبر اللہ اس سے اولاد ایسی دے دے جو سارے دونے ہی دھو دے. وہ اللہ کے سامنے مشکل تو نہیں ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی سے نفرت جو تم کوئی کرے تو نفرت نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ عادتیں تمہیں پسند نہیں تو کوئی ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو اس لیے ان کا خیال رکھو. اب ہر عورت میں ہر خوبی تو نہیں نہ ہوتی، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، لیکن طبیعت پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا. نہ مرد کو اختیار ہے کسی عورت کے ساتھ رہنے کا، نہ کسی عورت کو اختیار ہے مرد کے ساتھ رہنے کا. دل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کی بھی گنجائش رکھی ہے. وہ قومیں جن میں طلاق کی گنجائش نہیں ہے وہ بہت ذلیل ہوئی ہیں، بہت ذلیل و خوار ہوئی ہیں. اب یہ عیسائی لوگ امریکہ برطانیہ وغیرہ میں طلاق جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی طلاق دے تو انہوں نے پھر اس کے لیے عورتوں کے حقوق کا نام لے کر کئی ملکوں نے یہ قاعدہ بنایا ہے. ہندوستان میں یہ قاعدہ انہوں نے مسلمانوں پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کی کہ ہند میں جو 20-25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، پاکستان میں جتنے اس سے تقریباً زیادہ مسلمان ہندوستان میں موجود ہے، تو ان کے لیے حکومت نے کہا کہ ہمارا قانون جو ہندوؤں پر چلتا ہے نا وہی قانون تم پر چلے گا. وہ قانون کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے، جب تک وہ بیوی زندہ ہے طلاق یافتہ، اس کے خرچے کا ذمہ دار یہ طلاق دینے والا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ عقل کی روح سے یعنی کسی لحاظ سے بھی یہ قاعدہ کچھ حیثیت رکھتا ہے؟ وہ خرچہ دیتا تھا، کھانے کو بھی دیتا تھا، لباس کا بندوبست بھی کرتا تھا، علاج کا بھی کرتا تھا. جب تک اس کی بیوی تھی وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے. جب اس نے اس کو طلاق دے دی، اب اس کے ذمے اس کا خرچہ تا حیات ڈالنا یہ کون سے قانون کی روح سے جائز ہو سکتا؟ نتیجہ اس کا یورپی ملکوں میں اور امریکہ وغیرہ میں تو یہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے اگر نکاح کر کے اس مصیبت میں پھنسنا ہے کہ ہمیں وہ عورت پسند نہ رہے یا وہ اپنا حکم چلانا شروع کر دے جس سے ہم اس کو اپنے پاس نہ رکھ سکیں، تو ساری زندگی اگر ہم نے خرچہ ہی دینا ہے تو اس سے بہتر ہم نکاح ہی نہیں کرتے. اکثر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مرد اور عورت بچے جنتے ہیں، وہ جائز بچے تصور ہوتے ہیں. پھر جب مرد کا دل بھر جاتا ہے وہ عورت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، عورت کا دل بھر جاتا ہے تو وہ مرد کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے.
نہیں بھائیو، طلاق اللہ کی رحمت بھی ہے۔ کس طرح کہ اگر ان کی آپس میں روزانہ لڑائی ہوتی ہے تو عورت کی زندگی بھی جہنم، مرد کی زندگی بھی جہنم، ایسی صورت میں ان کا الگ ہو جانا، تعلق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹنا اچھا، ایسا تعلق و مصیبت ہی بن جائے بہتر ہے بھی کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو اللہ دونوں کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، مرد کو اللہ اور بیوی دے دے گا، بیوی کو اللہ تعالیٰ اور مرد دے دے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو یہ مصیبت ہے نا کہ جوانی میں آدمی فوت ہو گیا نا مرد، اب بیوی کو کہتے ہیں، بھائی بھی کہتے ہیں دوسرے، نکاح کر لو، سایہ تم پر ہوگا، اپنے گھر والے نہیں میں نے اب نکاح نہیں کرنا، میرے بچے ہیں، میں بچوں کو سنبھالتی رہوں گی۔ اللہ کی بندی نکاح کر لے، تہمتوں سے بچ جائے گی، اپنا گھر ہوگا، اپنا خامد ہوگا، سایہ تمہارے سر پر ہوگا۔ تو بیوگان کا نکاح یہ ان میں ہندوؤں میں نہیں ہے نا، ہندو بیوہ عورت نکاح نہیں کرتی، ساری عمر وہ بغیر نکاح کے رہتی ہے، پھر یا تو جو بدکار لوگ ہیں ان کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے، یا اس سے بچنے کے لیے اس کو پتہ بھی میرے ساتھ کیا ہونا ہے، کسی شادی میں جائے وہ کہتے ہیں یہ ڈائن آ گئی ہے، یہ جو ہے نا منحوس ہے، کسی شادی کی تقریب میں نہیں جا سکتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نکاح وہ نہیں کر سکتی، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی زندگی سے موت کو ترجیح دیتی ہے اور ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، ستی کہتے ہیں نا اس کو، ستی ہو جاتی ہے آگ کے علاوہ میں، جہاں اس کے خامد کو جلایا جا رہا ہے اس کی لاش کو، وہاں وہ بھی چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے۔ اتنا ظالمانہ نظام ہے ہندوؤں کا اور کفار کا۔ تو میرے بھائیو، طلاق جہاں ناپسندیدہ بھی ہے وہاں اللہ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے، عورت کو بھی اختیار ہے۔ اللہ نے فرمایا مرد ہے وہ کہتا میں نہیں طلاق دیتا، تو اللہ نے فرمایا کہ فلا جناح علیکما فیما افتدت بہ، عورت اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دے کر خلا لے لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی یا رسول اللہ میرا خامد جو ہے نا وہ ذرا کالے رنگ کا تھا، بڑا خطیب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب تھا، ثابت بن قیس، بڑی بلند آواز، اور جب بھی کوئی وفد آتا تو اللہ کے نبی اسے کھڑا کرتے تھے، ہاں بھائی تم تقریر کرو۔ تو اب شکل اس کو پسند نہیں تھی بیوی کو، کہنے لگی میں اپنے خاوند کے دین پر اور اس کے اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کرتی، اس دین میں بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اس کا بہت اچھا ہے، لیکن میں ہو چکی ہوں مسلمان، اب مسلمان ہونے کے بعد دل میں کفر رکھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے جب میرے پاس آئے نا تو میں اس کے منہ پر تھوک دوں، اتنی مجھے اس سے نفرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہیں حق مہر میں جو باغ دیا ہے وہ واپس کرنے کو تیار ہو؟ کہنے لگی بالکل تیار ہوں۔ آپ نے اس سے کہا یہ اپنا باغ لے لو اور اس کی جان چھوڑ دو۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں، کہ جو کچھ خاوند نے خرچ کیا ہے وہ اس میں ذرا تیسرا آدمی شامل ہو جاتا ہے، یعنی قاضی ہو، جج ہو، یا کوئی، یا آپس میں طے کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، کہ بیوی کہے کہ میری جان چھوڑ میں تیرا حق مہر واپس کرتی ہوں، وہ اگر کہ نہیں میں حق مہر واپس نہیں کرتا، میں نہیں چھوڑتا، پھر وہ عدالت میں جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ عورتوں کو حق حاصل نہیں، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، لیکن تھوڑی سی پیچیدگی رکھی ہے کہ وہ ایک تیسرے آدمی کے پاس جائیں، اس کے سامنے جا کر اپنی بات پیش کریں، اور پھر وہ بھی اس کے خاوند کی بات سن کر اگر معاملہ درست ہو سکتا ہے تو کر دے، ورنہ پھر ان کو الگ کر دے۔ اس کو عربی زبان میں خلا کہتے ہیں۔ اس کی عدت صرف ایک دفعہ حیض آنا ہے، ایک دفعہ حیض آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ان کی صلح پھر ہو جائے، پہلے خاوند سے کرنا چاہے تو اس سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ خیر، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ طلاق پہلے جو لوگ تھے وہ
کئی دفعہ طلاق دیتے جاتے تھے اور اس طرح اس کو لٹکائے رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مدت مقرر فرما دی. فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ جس سے تم رجوع کر سکتے ہو وہ 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ طلاق دی، رجوع کر لیا، پھر ایک مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع کر لیا. 2 دفعہ. پہلی دفعہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہو، دوسری دفعہ طلاق دے کر رجوع کر سکتے ہو. فَإِن طَلَّقَهَا، اب تیسری بار اگر طلاق دے، یعنی بہت ہو چکا، 2 دفعہ تمہیں موقع ملا کہ طلاق دے کر تم نے رجوع کر لیا، پھر میاں بیوی کے معاملات درست ہو گئے. دوسری دفعہ بھی طلاق دے کر رجوع کر لیا. اب یہ نہیں کہ روز روز طلاق دیتے جاؤ. تیسری دفعہ اگر طلاق دے گا، فرمایا فلا تحل له من بعد، پھر بعد میں وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. جبکہ پہلی دفعہ طلاق دی اس کی عدت اللہ نے رکھی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. جن عورتوں کو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق کے بعد یہ نہیں کہ فوراً کسی سے آگے جا کر نکاح کر لے، بلکہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، انتظار میں رکھے 3 حیض تک. ایک دفعہ حیض آئے پورا ہو جائے، پھر دوسری دفعہ حیض آئے پورا ہو جائے، پھر تیسری دفعہ حیض آ جائے پورا ہو جائے. اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. خامد کے ساتھ اگر خامد عدت کے اندر رجوع کر لے، کہ جی میں نے رجوع کیا، یا عملاً میاں بیوی آپس میں مل جائیں، تو ان کو اجازت ہے. پہلی طلاق کے بعد رجوع کی اجازت ہے، دونوں میاں بیوی گھر دوبارہ بسا سکتے ہیں. دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر خامد کو حق حاصل ہے. بیوی لاکھ کہتی رہے میں نہیں رہتی، خامد رجوع کر لے تو اس کو رہنا پڑے گا. اور اگر رجوع نہ کرے، عدت گزر جائے، تو میاں بیوی اگر راضی ہو جائے تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. اب اگر تیسری دفعہ وہ طلاق دے دے خامد، تیسری طلاق کے بعد عدت کے اندر خامد رجوع نہیں کر سکتا. بیوی اس کے لیے اب حرام ہو چکی ہے. عدت گزر جائے تو اس کا نکاح بھی اس مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، الگ ہو گئی. اب وہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے، پھر وہ اتفاق سے فوت ہو جائے یا نہ بانا ہے اور وہ طلاق دے دے، تو پھر پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اچھا، یہ طلاقیں جو ہیں الگ الگ دی جائیں تو پھر ان کا اعتبار ہوتا ہے. ایک طلاق دی پھر صلح کر لی، پھر ایک طلاق گنی گئی. دوسری طلاق دی پھر صلح کر لی، وہ بھی گنی گئی. تیسری طلاق کے بعد یہ سلسلہ ختم ہے. اب اگر وہ تیسری طلاق کے بعد آپس میں نکاح کریں یا رجوع کریں تو وہ نکاح غلط ہے، وہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ کسی اور آدمی سے اس شرط پر نکاح کرے کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، اس کو کہتے ہیں حلالہ، کہ بھائی نکاح تو ایک اور آدمی سے کرنا ہے نا، ایک اور سے کرے تو پھر وہ جمع بھی ضروری ہے، ان کی صحبت بھی ضروری ہے، تب وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی. تو وہ کہتے ہیں جی حلالہ کروا لو، تو حلالہ نہیں ہوتا، حرامہ ہے، حرام ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کے متعلق مجھے علم ہوا کہ اس نے حلالہ کیا ہے یا کروایا، میں اس کو رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. جو نکاح اس مقصد کے لیے کیا جائے گا کہ پہلے خاوند کے لیے عورت کا نکاح جائز ہو جائے، وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا کہلائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اسے رجم کر دوں. تو اب صورتحال عجیب بنی ہوئی ہے کہ لوگ بس غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس وقت میں طلاق دے رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جب غصہ آئے یا ناراضگی ہو تو طلاق دے دو. نہیں، اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا باقاعدہ کہ فلاں وقت پر طلاق دے سکتے ہو، اس سے پہلے طلاق دینی حرام ہے. اور یہ سورہ طلاق کے شروع میں جیسے کہ میں نے آیت پڑھی ہے، فرمایا اے نبی، مخاطب نبی کو کیا ہے،
لیکن سب امت اس میں مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت میں طلاق دو، عدت کے وقت طلاق دو اور عدت شمار کرو، گنتے رہو. اچھا وہ عدت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی حیض کی حالت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بہت ناراض ہوئے. فرمایا کہ اس سے کہو کہ بیوی سے دوبارہ رجوع کرے اور جب وہ حیض سے فارغ ہو تو اس سے صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے. دو شرطیں ہیں، دو شرطیں یاد رکھو. اس کے علاوہ کوئی طلاق دیتا ہے وہ طلاق کے وقت پر نہیں بلکہ غلط وقت پر طلاق دیتا ہے. اور کئی علماء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں پھر طلاق ہوتی بھی نہیں ہے، ہزاروں گھر اجڑ گئے ہیں، جب غصہ آتا طلاق دے دیتے. تو وہ وقت کیا ہے؟ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی. حیض سے غسل عورت کر لے، اگر صحبت اس سے کر لی ہے پھر طلاق نہیں دینی. طلاق دینی ہے صرف اس وقت جب حیض کی حالت ختم ہو، بیوی غسل کر لے، اس سے صحبت کے بغیر اس کو طلاق دو. اور ایک وقت میں صرف ایک طلاق دینے کی اجازت ہے، زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے. اب دیکھو اس پر کون عمل کرتا ہے؟ کو ہمارے علم میں تو بہت کم لوگ ہیں جو جب ان کو غصہ آئے پھر انتظار کریں کہ بیوی کی حالت اس وقت طلاق والی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ایام جو ہیں نماز بنا ہونے کے وہ گزار رہی ہے، یا اس طہر میں اس مدت میں اس کے پاس جا چکا ہوں اس لیے میں اس مہینے میں طلاق نہیں دے سکتا. کوئی اس کا انتظار شاید ہی کرتا ہو میرے بھائیوں، بلکہ جب غصہ آتا ہے تو کٹھی 3 طلاق، اور وہ بھی ایسے بدبخت ہیں جو بیٹھے ہوئے نا لکھنے والے اسٹامپ فروش. وہ ہمارے ایک عزیز کو اس طرح اس نے طلاق دی تو لکھوانے کے لیے گئے تو اس نے پہلے یہ لکھ دیا اپنی طرف سے کہ میں بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا. تو میں نے کہا میں نے تجھے کہا بھی تھا بھی 1 طلاق لکھو. کہتا جی یہاں چلتا ہی ایسے، ہر بندہ ہی 3 طلاقیں لکھ رہا. حالانکہ 3 طلاقیں تو ہوتی نہیں، ہوتی ایک ہی ہے. یہ بھی انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے. لیکن یہ لکھنا چونکہ ان کے علماء تینوں کو پورا کر کے انہوں نے بدبخت رکھے ہوئے ہیں کئی ظالم، وہ حلالہ کرنے والے. جی ہمارے پاس انتظام موجود ہے، آپ نے حلالہ کروانا ہے تو آپ ہمارے پاس اس کا بندوبست موجود ہے. ایسے کئی انہوں نے سانڈ رکھے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محلل جو ہے حلالہ کرتا ہے یہ کرائے کا، یہ اجرت پر لایا ہوا جو ہے نا ایک ادھار لیا ہوا سانڈ ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا ہوا سانڈ قرار دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. تو میرے بھائیوں اگر نہیں بناتی، عبد الرحمن بن عوف کی بیوی نے کوئی طلاق کا اس طرح مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگے بھائی ذرا انتظار کر لو، اس کے ایام جو آئے ہوئے وہ گزر جائیں، پھر میں اس کو طہر کے اندر طلاق دوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اب آپ تھوڑا اندازہ کریں، وہ جو بھوت سوار ہوتا ہے نا قطع تعلقی کا، 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد جب حقائق سامنے آتے ہیں 2 خاندان ٹوٹ جائیں گے. ان بچوں کا کیا بنے گا؟ میں بیوی کہاں سے تلاش؟ پھر جناب بھاگے پھرتے ہیں، ہاں جی مولوی صاحب کوئی صورت ہو، اس کی کوئی صورت ہے تو بتاؤ. پھر وہ جناب علی کہتے ہیں اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں فتویٰ مل جائے گا. اگر اہل حدیث کے پاس بھیج کر فتویٰ لینا، خود کیوں نہیں لکھ دیتے؟ خود لکھ دو. تو میرے بھائیوں ایک بات تو یہ جس پر عمل کرتا ہوا کم از کم اپنی زندگی میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو اس بات کا انتظار کرے جو اللہ کا حکم ہے کہ طلاق دینی ہے تو وہ تم عدت میں دو جب عورت کو حیض آیا ہوا نہ ہو اور وہ حیض سے فارغ ہو کر وہ اس کے پاس تم نہیں گئے، اس وقت اس کو طلاق دو. اچھا دوسری بات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اب 3 حیض تک اس عورت کو اس مرد کے حق میں بیٹھنا لازم ہے، آگے نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ جو 3 حیض ہیں یہ کہاں گزارے گی؟ اللہ فرماتے ہیں خاوند کو کہ گھروں سے ان کو مت نکالو، وہ اس خاوند کے گھر میں رہے. 1 طلاق ہوئی ہے نا، وہ پیکے پر نہیں جا سکتی.
خاوند کے گھر میں رہے گی. دوسری طلاق ہوئی ہے پھر بھی خاوند کے گھر میں رہے گی. نہ فرمایا نکالو نہ نکلے، بالکل نہ نکالو نہ نکلے. ہاں کوئی واضح بے حیائی کرے، کوئی گندی حرکت کرے، پھر ان کو بے شک نکال دو، وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک گندی حرکت نہیں کرتی گھروں سے نہ نکالو. اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، امید ہے کہ اللہ کوئی نئی چیز پیدا کر دے. جب اکٹھے رہ رہے ہیں تو آخر مرد ہے بیوی ہے رات اکٹھے ہے، ہو سکتا ہے ان کا آپس میں پھر ملاپ ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں لڑکی کو پہلے ہی وہ اٹھا کرنا گھر لے آتے ہیں. اب خاوند کہتا ہے مجھے ملنے تو دو، ملاقات تو کرنے دو. نہیں ملاقات ہم نہیں کرنے دیں. اللہ کے بندو اس کی بیوی ہے، اس کو ملاقات کرنے دو. بیوی اپنے خاوند کو منا سکے، کوئی آپس میں عہد معاہدہ ہو جائے، ان کے معاملات درست ہو جائے. یہ جو تم نے گھر میں لا کر رکھی حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. جب طلاق ہو عورت کو تو اس کو لازم ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے. واللہ العظیم اتنی عمر تک میں نے ایک آدمی بھی نہیں دیکھا جو طلاق دے اور پھر بیوی اس کی عدت اپنے خاوند کے گھر میں گزارے. میں نے نہیں دیکھا. مجموعی طور پر مسلمان اس حکم کو یا تو جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. لڑکی جب طلاق ہو جاتی ہے تو اول تو اس سے پہلے ہی یا طلاق کے بعد جاتے ہیں اس کے بھائی اور باپ اور سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، لڑکی کو بھی لے آتے ہیں. جی طلاق ہو گئی، چلو اٹھو گھر چلو. حرام ہے میرے بھائی. لازم ہے کہ وہ عدت جو ہے اپنے خاوند کے گھر گزارے. جب اللہ کہہ رہا امید ہے تو پھر کیوں امید نہیں ہوگی؟ اور میں امید ہے کہ اللہ ان کے درمیان نئی صورت پیدا کر دے گا، آپس میں ان کی صلح ہو سکتی ہے. اگر کٹھے ہی نہیں رہیں گے. 3 حیض یہ بھی اچھی طرح یاد رکھو. ہماری حکومتوں نے اللہ کے جو قوانین تھے ان میں مداخلت کرتے ہوئے یہ شادی بیاہ میں بھی سخت غلط قسم کے قانون بنائے. انہوں نے یہ بنایا قانون 90 دن تک عورت انتظار کرے. یہ تو وہ بالکل غلط ہے. آج اگر طلاق دی اور دوسرے دن مثلا عورت کو ایام آ گئے، ایک حیض ہو گیا، اب 1 مہینے کا 20 دن کے بعد پھر اس کو حیض آ گیا، 2 ہو گئے، 20 دن کے بعد پھر آ گیا تیسرا حیض، تو یہ 90 دن تو نہیں بنتے. یہ تو 60 دن میں بھی پورا ہو سکتا ہے. اور کئی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو زیادہ دنوں کے بعد حیض آتا ہے، بس 1.5 مہینے کے بعد حیض آتا ہے، تو وہ 90 دن میں پورا نہیں ہوتا بلکہ 4 مہینے میں جا کر وہ عدت اس کی ختم ہوتی ہے جس میں مرد اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ عورت کی عدت ہو چکی مثلا پہلے ہی ختم اور 90 دن پورے نہیں ہوئے اور خاوند اس سے اب رجوع کر لیتا ہے جبکہ وہ اس کی بیوی رہی ہی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 مہینے سے پہلے تینوں وہ ختم ہو جاتی ہے، 2 مہینوں سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو قانون ہے یہ قانون بھی غلط ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ مسلمانوں کے قاضی تھے شریح، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں. تو ایک عورت پیش ہوئی، اس نے کہا جی مجھے طلاق ہوئی ہے تو 1 مہینے میں مجھے 3 دفعہ حیض آیا ہے، اس لیے میں اس سے فارغ ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے گھر والوں سے جتنی عورتیں ہیں نا ارد گرد کی ان سے پوچھو، اگر وہ شہادت دیں کہ واقعی اس کا حیض اسی طرح کا ہے تو پھر اس کی عدت ختم ہو چکی ہے. کوئی یہ نہیں کہ اتنے دن نہ ہو تو پھر حیض نہیں ہوتا، نہیں، ہر عورت کا اپنا اپنا حساب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ عورت کو جو کچھ اس کے رحم میں ہے چھپانا نہیں چاہیے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں. اگر حمل ہے تو جب تک حمل ہے اس وقت تک خاوند رجوع کر سکتا ہے. خاد 1 گھنٹے بعد حمل اگر فارغ ہو گئی ہے تو خاوند سے وہ فارغ ہو گئی. اور اگر اسے 8 مہینے انتظار کرنا پڑا پھر 8 مہینے انتظار اس کو کرنا پڑے گا. یہ حاملہ کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے اور دوسری عورت کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. اور خلا کی عدت کتنی ہے؟ صرف 1 حیض ہے. تو یہ جو 2 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں، پہلی کہ کس وقت میں طلاق دینی ہے اور دوسری کہ جب طلاق ہو جائے تو عورت خاوند کے گھر سے جا نہیں سکتی جب تک کہ اس کی عدت ختم نہ ہو جائے. تو بھائیو، ہمیں اس کا طلاق اور نکاح کے مسئلے کا
3 مسئلے بہت مشکل ہیں، ان میں کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ایک حج کے مسائل، ایک نکاح طلاق کے مسائل، ایک خرید و فروخت کے مسائل. یہ 3 مسئلے بہت مشکل مسئلے ہیں. اکثر لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں، اس لیے علماء سے پوچھنے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علی رسول اللہ. یہ کچھ سوالات ہیں. صفا مروہ کرتے وقت وضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، صفا مروہ کرتے وقت وضو کرنا ضروری نہیں ہے. ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شخص اپنی جگہ قسطوں پر اشیاء دینے والوں اور سود پر کام کرنے والوں کو دے کر کرایہ لیتا ہے، کیا یہ کرایہ حلال ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی شہادت دینے والے پر، اور فرمائی یہ سب برابر ہیں. تو اس سے معلوم ہوا وہ قرآن کی آیت بھی ساتھ اگر لگا لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو یہ جو بینک ہیں یہ تو اللہ کے مقابلے اور جنگ کے مرکز ہے نا. تو آپ اپنا اگر مکان دیتے ہیں کرائے پر تو آپ بھی اس مورچہ اللہ کے خلاف بنانے میں برابر کے شریک ہوں گے. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک لے جانے چاہیے رفع یدین میں؟ تکبیر تحریمہ ہو یا رکوع کو جاتے وقت ہو یا رکوع سے اٹھتے وقت ہو یا 2 رکعتوں کے اتحیات کے بعد اٹھتے وقت ہو، 2 طرح سے آتا ہے، ایک سینے کے برابر اور ایک کانوں کے برابر. اور بعض اہل علم نے اس کو اکٹھا کیا ہے کہ انگلیاں آپ کی کانوں کے برابر ہوں اور نیچے کا جو ہے وہ کندھے کے برابر ہو، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. نماز کی نیت اونچی آواز میں کرنا کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں. نیت تو دل کا نام ہے نا، دل کے فعل کا نام ہے. یہ بدعت ہے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے. احرام کی حالت میں گرمی کی وجہ سے سر ڈھانپ سکتا ہے؟ نہ، سر پر کپڑا لینا جائز نہیں. البتہ چھتری لے سکتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ سکتا ہے، کمرے میں جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حج کا احرام قربانی سے پہلے اتارا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. جنازہ پڑھانے سے پہلے امام کسی قسم کی کوئی واعظ کر سکتا ہے؟ کیا حدیث میں ثبوت ہے؟ دیکھیں بھائی، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے گئے تو دفن کرنا، قبر ابھی تک پوری تیار نہیں ہوئی تھی، تو سب صحابہ خاموش بیٹھے تھے جس طرح ان کے سروں پر پرندے ہیں. تو آپ نے پھر اس وقت ان کو کچھ نصیحت فرمائی. جب وفات ہوتی ہے آدمی کی تو کیا ہوتا ہے، برق الموت، وہ جب روح قبض کرتا ہے تو فرشتے دور بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے وہ فوراً آ جاتے ہیں. لمبی حدیث. اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو دیر کی اجازت تو نہیں نا. آپ نے فرمایا جلد از جلد اس کو اس کی منزل پر پہنچاؤ. اب دیر ہو رہی ہے، قدرتی طور پر قبر تیار نہیں، تو خاموش بیٹھنے کے بجائے کچھ نصیحت اللہ کے رسول نے کر دی. اسی طرح سے اگر تو کوئی ماننے رکاوٹ نہیں تو پھر تو بالکل واعظ نہیں کرنا چاہیے. فوری طور پر جنازہ ادا کر کے میت کو اس کی منزل تک پہنچانا چاہیے. لیکن اب اگر کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں بھائی، وضو کر رہے ہیں اور آپ اگر جنازہ پڑھیں گے تو وہ محروم رہ جائیں گے. تو اگر اس طرح کا کوئی وقت ملتا ہے تو خاموشی کی بجائے ان کو نصیحت کرنا، جنازے کا طریقہ بتا دینا، یہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن میں دیر کر دی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت میں آپ نے خاموش رہنے کے بجائے ان کو نصیحت فرمائی.
تشہد میں شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کر حرکت بار بار دینی چاہیے یا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھا کر حرکت دینی چاہیے؟ جس طرح بھی دے لے حرکت دینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔